الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ یہ یاد رکھیے کہ جتنی سورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ من جانب اللہ، یہ نام کسی اور شخص نے مقرر نہیں کیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائے، بلکہ من جانب اللہ ان صورتوں کے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ ان تمام ناموں پر غور و تفکر کریں تو ان صورتوں میں ہی کوئی ایسا واقعہ یا ایسی کوئی بات ذکر کر دی گئی کہ جن سے کوئی لفظ اخذ کر کے اس صورت کا نام بنا دیا گیا۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، آگے انشاءاللہ ایک پورا واقعہ آئے گا، بنی اسرائیل میں ایک گائے کا قصہ آئے گا، تو وہاں پر چونکہ گائے کا تذکرہ ہوا تو اس قصے کا ایک لفظ بقرہ اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس کا نام ہے صورت کا اور اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن ایک ساتھ ہوگا، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کی شان یہ ہے کہ یہ آگے رہنمائی کر رہی ہوں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت بہت زیادہ برکت والی ہے۔ اور نسائی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ صورت جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ صورتیں یا تو مکی ہوتی ہیں یا مدنی ہوتی ہیں، اور اس کی تفسیر آپ کو بتائی تھی کہ مدنی صورتیں ان صورتوں کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں، اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی، اور علماء کرام کے نزدیک سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی وہ یہی سورت بقرہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس میں 287 آیات ہیں، 6080 کلمات ہیں اور 25,500 حروف کا استعمال ہے۔ اگر آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے اسلوب میں یہ واضح بات آپ کو نظر آئے گی کہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں اکثر عقائد اور اخلاقیات کا بیان ہے، خصوصاً توحید باری تعالیٰ کا اثبات، شرک کی نفی، بتوں کی مذمت اور اخلاقیات کے بارے میں تفصیلی کلام ہے۔ اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان میں آداب سکھائے گئے ہیں، احکامات کا بیان ہے، کیونکہ شروع میں توحید کا زیادہ پرچار کرنا ضروری تھا کیونکہ بت پرستی عام تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب مسلمان کثیر ہو چکے تھے، انہیں احکامات سکھانا مقصود تھا، لہٰذا اب جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و رسالت کا بیان بھی آپ کو کثیر ملے گا، لیکن کثیر احکامات بھی ہیں۔ اس صورت میں انشاءاللہ تحویل قبلہ کا ذکر ہوگا، قبلے کی تبدیلی کا، روزوں کی فرضیت، حج، جہاد فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ، نماز کا حکم، اور اس کے علاوہ طلاق، رضاعت اور نکاح وغیرہ کے مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور شراب، جوئے اور ایام حیض میں زوجہ سے قربت وغیرہ کی نفی، ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی کلام ہوگا۔ اب ہم اس سورہ کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے صورتوں کے شروع میں جیسے کہ یہاں پر بھی ہے الف لام میم، یا جیسے طٰہٰ، یاسین وغیرہ اس قسم کے حروف آپ نے پڑھے ہیں جن کے معانی ذکر نہیں کیے گئے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک، علماء اسلام کے نزدیک ان کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بخوبی معلوم ہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معانی بتائے گئے ہیں۔
اور اس پر کئی دلائل قائم ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو چونکہ یہ حروف مقطعات بھی قرآن میں ہی داخل ہے، لہذا لازم بات ہے کہ ان کے اسرار و رموز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے۔ اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر اس قرآن کے اسرار و رموز کا بیان کرنا لازم ہے، یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ اس قرآن کے اسرار و رموز آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو چونکہ الف لام میم یا حروف مقطعات جتنے بھی ہیں یہ بھی بہت سے اسرار و رموز اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیان کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم بھی دیا گیا تھا۔ اور عقلی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں کہ اول مخاطب جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے پہلے نبی کریم پر قرآن نازل ہوا۔ اب اگر کوئی کسی سے کلام کرے اور اس انداز میں کلام کرے، ایسے الفاظ سے کلام کرے کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے، تو یہ ایک نقص کی بات ہے، یہ ایک عیب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک و صاف ہے، لہذا اگر حروف مقطعات کا ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا، لیکن ان کے مطالب اور مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتے، تو گویا کہ ایسے کلمات کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام کیا گیا کہ جس کا مفہوم آپ خود نہیں جانتے، تو یہ ایک نقص اور عیب کی بات ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک و صاف ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال بیدار ہوتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالک کلام عرب میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے اشارہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کی طرف جو ہم سے بہت دور ہیں۔ اب یہ کتاب سامنے موجود ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ ذیشان کتاب ہے، تو جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے اشارے کے لیے لفظ ھذا استعمال کرتے ہیں۔ ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالک بعید کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر بظاہر چیز ہمارے قریب ہے، لیکن اس کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہو رہا ہے، اور لغوی اعتبار سے بظاہر یہ بات غلط نظر آتی ہے، یہاں پر ھذا کا استعمال ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ دور والی چیزوں کے لیے ذالکہ اور قریب والی چیزوں کے لیے ھذا، اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی قریب شے کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہو، یعنی متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بہت ذی شان ہے، بہت عظمت والی ہے، تو عربوں کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قریب والے شے کے لیے اس میں اشارہ دور والا استعمال کرتے ہیں، بعید والا استعمال کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ قرآن عظیم ایک عظیم کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں ہی اس کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ بعید والا استعمال کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اکثر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پہ ذالکہ اس میں اشارہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال بالکل درست ہے، کیونکہ عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے، مشرکین مکہ نے شک کیا، اب بھی بہت سے لوگ قرآن عظیم کے بارے میں شک کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فرمانا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے، تو یہ بظاہر دو چیزیں یعنی کلام اور حقیقت آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ حقیقی کلام ہے، اور صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مقصود الہی یہ ہے کہ قرآن عظیم وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس کو حقیقتاً نظر حاصل ہو، تفکر کی قوت اور صلاحیت حاصل ہو، جس کا دل بغض و عناد سے پاک و صاف ہے، اور جس کو عقل سلیم عطا کی گئی، اس کے لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جس کی عقل میں فطور ہوگا، جس کا دل بغض و عناد سے بھرا ہوا ہوگا، اور جو نظر اور فکر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، اور اس کی فطرت سلیمہ نہیں ہے بلکہ بگڑی ہوئی ہے، اسے اس میں ضرور شک نظر آئے گا۔
تو اب اپنے مقام پہ کلام بالکل درست ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن عظیم متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی ہدایت کا وہی معنی ہوگا اراءۃ الطریق، یعنی یہ قرآن عظیم متقین کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو متقین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، متقین متقی کی جمع ہے اور متقی تقوی سے نکلا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، تو متقی اسے کہیں گے جو بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے کسی شخص کا ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور جو اس کا حامل ہوگا اس کو متقی کہیں گے، جس میں یہ وصف پایا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض پیدا ہوتا ہے، اس اعتراض سے پہلے یہ تھوڑی بات ایک سماعت فرما لیں کہ متقین کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے 7 کم از کم اس کے درجے لکھے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا، یہ بھی ایک طرح کا متقی شخص کہلائے گا کہ کم از کم کفر و شرک سے بچا ہوا ہے۔ دوسرا درجہ ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسرا ہوتا ہے گناہ صغیرہ سے بچانا۔ چوتھا ہے سنت غیر مؤکدہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اس کے بعد ہے سنت غیر مؤکدہ کے ترک کرنے سے خود کو بچانا۔ اور اس کے بعد ہے خود کو ایسے کاموں سے بچانا جو فی نفسی گناہ نہ ہوں، لیکن اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ اور آخری درجہ ہوتا ہے کہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق سے، ہر چیز سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو یہ درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا، اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچنا، پھر گناہ صغیرہ سے بچنا، اس کے بعد سنت مؤکدہ کے ترک سے بچنا، پھر غیر مؤکدہ کے ترک سے بچنا، پھر ایسے مباح امور سے بچنا جو ہمیں کسی ناجائز کام کی طرف لے جا سکتے ہوں، اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق سے بچنا۔ اب یہ جو یہاں ارشاد فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہر قسم کے متقی کو ہدایت فراہم کرتا ہے۔ یہاں وہ سوال اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن متقین کے لیے ہی ہدایت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ غیر متقی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا، اس میں متقی غیر متقی سب شامل ہو گئے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ھدی للمتقین کہنے سے یہ کہنا مقصود نہیں ہے، مطلوب یہ نہیں ہے کہ قرآن عظیم غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کہنا یہ مقصد ہے کہ قرآن سے ہدایت کی حقیقتاً توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے جو صفت تقوی سے متصف ہوتا ہے، اور عموماً جو صفت تقوی سے متصف نہیں ہے وہ حقیقی ہدایت اس قرآن سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقی تو وہ شخص ہوگا یقیناً کہ جس کو پہلے ہدایت حاصل ہے، تبھی تو اس کو صفت تقوی حاصل ہوئی۔ تو جو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے اس کے لیے پھر یہ ہدایت کیسے بنے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو متقی ہے جب وہ قرآن سے استفادہ کرے گا تو اسے صفت تقوی پر استقامت حاصل ہو جائے گی، اور یا یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر اس کو نچلے درجے کا تقوی حاصل ہے تو قرآن عظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے کا تقوی عطا فرما دے گا، یہ مراد ہے۔ تو لہٰذا قرآن عظیم متقی اور غیر متقی سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی، متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور تقریباً 5 صفات کا ذکر ہے کہ یہ جو متقی شخص ہوگا اس کے اندر کون کون سی صفات موجود ہوں گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو چیز ہم نے انہیں عطا کی اس میں اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔
الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی آسمانی کتابیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر متقین کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان بالغیب۔ دوسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کا تذکرہ۔ تیسرا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جو چیز حاصل ہوئی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور پانچواں وہ فلاح و کامرانی حاصل کریں گے، اس سے وہ متصف ہیں۔ تو 5 اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائی۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں، یہ ضروری ذرا بات ہے جس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایمان امن سے نکلا ہے، اور امن کا مطلب ہوتا ہے نفس کا مطمئن ہو جانا، ہمارے قلب کا کسی شے سے مطمئن ہونا، اس کو امن کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی اعتبار سے محققین کے نزدیک ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، اپنے دل سے اسے درست تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے، جس کو مختصر الفاظ میں کہیں تو تصدیق بالقلب، یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ سب حق ہے، درست ہے، اس کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ایمان کے 2 رکن ہیں، ایک تصدیق بالقلب یعنی یہ جو معنی ذکر کیا گیا، اور دوسرا اقرار باللسان یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ حق اور سچ ہے۔ لیکن امام اعظم بھی اقرار باللسان کو ایمان کا رکن لازم قرار نہیں دیتے ہیں۔ رکن لازم قرار نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکن کبھی کبھی ایمان سے ہٹ بھی جائے گا، جیسے کہ مثال کے طور پہ حالت اکراہ میں کوئی ہمیں کہے کہ کلمہ کفر زبان سے نکالو، اگر تصدیق بالقلب موجود ہے، دل ایمان سے منور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا اس کو حق اور درست سمجھتے ہوئے دل سے ہم مان رہے ہیں، زبان سے کلمہ کفر نکال دیں گے تو ایمان پر فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محققین کے نزدیک دل سے اس بات کو سچ اور درست اور حق تسلیم کرنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ درست ہے، صحیح ہے، اس کا نام ایمان ہوتا ہے۔ غیب کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، اور پوشیدہ شے کو بھی غیب کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے غیب ہر اس شے کو کہیں گے، ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جسے حواس خمسہ سے معلوم کرنا ممکن نہ ہو، نہ عقل سے اس کو جانا جا سکتا ہو، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے خبر دینے سے ہی ہمیں اس کا علم حاصل ہو۔ اس کی تفصیل بہت ضروری ہے کیونکہ آگے کثرت سے غیب کا ذکر آتا رہے گا، تو اس کی ذرا تفسیر، اس کی وضاحت ذرا سماعت فرمائیں کہ غیب اس شے کو کہتے ہیں جسے حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ حواس حس کی جمع ہے، اور حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی دوسری شے کو جان سکتے ہیں، اور یہ 5 قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ 5 کو عربی میں خمسہ کہتے ہیں، اور حواس حس کی جمع ہے، اس لیے کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی 5 ایسی چیزیں جن سے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں، وہ 5 قسم کی صلاحیتیں انسان میں موجود ہیں۔ ایک دیکھنے کی صلاحیت، دوسری سننے کی صلاحیت، تیسری سونگھنے کی صلاحیت، چوتھی چکھنے کی صلاحیت، اور 5ویں چھونے کی صلاحیت۔ ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اگر آنکھیں بند ہیں تو بہت سی باتیں صرف سن کر ہم جان لیتے ہیں، جیسے مثلا کوئی دوست بولے تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سماعت کے ذریعے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ سونگھنے کے ذریعے بہت سی چیزوں کی ہم خوشبو سونگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے ہے، تو یہ سونگھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ چکھنے کے ذریعے
اگر آنکھیں بند کر لیں اور زبان پہ نمک رکھیں تو ہم فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ نمک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چکھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور چھونے کے ذریعے، کہ آنکھیں بندیں مثلاً اور کوئی سیب ہمارے سامنے رکھ دیں، ہم سیب کو ٹٹول کر دیکھیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ سیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھو کر بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں کہ ان 5 چیزوں، 5 صلاحیتوں کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اور عقل کے ذریعے کہ ہم کسی شے کو نہ جان سکیں، وہ غیب ہے۔ تو اب اگر کوئی پوشیدہ شے ایسی ہے کہ ان حواس خمسہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے بھی اس کو نہیں جان سکتے، عقل کے ذریعے جاننے کا مطلب کہ یا تو ہم براہ راست سوچ بچار کر کے، تفکر کر کے، یا کوئی اپنی عقل کے ذریعے آلہ ایجاد کر کے اگر ہم کسی شے کو معلوم کر سکیں تو وہ غیب نہیں، اور آلے کی ایجاد کے باوجود ہم کسی شے کو معلوم نہ کر سکیں اور وہ پوشیدہ شے ہو تو اس کو غیب کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ غیب جو ہوتا ہے صرف نبیوں کے خبر دینے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو غیب عطا فرماتا ہے اور وہ پھر ہمیں بتائیں تو علم حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جنت کو لیجئے، جنت ایک غیبی شے ہے، ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی آواز سن سکتے ہیں، نہ سونگھ کے معلوم کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، یا ہم کوئی آلے کے ذریعے جنت کی موجودگی کا ادراک کر سکیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے، لہٰذا جنت غیب شے ہوگی۔ تو غیب اسے کہتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اسے حواس خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکتا ہو، صرف نبیوں کے بتانے سے معلوم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالفرض اگر ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن معلوم کر لیتا ہے، حالانکہ دل کی دھڑکن ایک پوشیدہ شے ہے، لیکن یہ غیب نہیں، کیونکہ ہم نے عقل کے ذریعے ایک آلہ ایجاد کیا اور آلے کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمارے جسم میں کیا چیز موجود ہے، ایک حاملہ خاتون کے بطن میں، رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ چیز معلوم کر لینا، یہ بھی غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ یہ ایک آلے کے ذریعے معلوم کیا گیا اور آلہ عقل کے ذریعے ایجاد کیا جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے، عقل سے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ سب سے زیادہ غیب ہے، پوشیدہ شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلائل سے ہم جان سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کی آواز نہیں سنی، اس کو سونگھ کر معلوم کرنا ممکن نہیں، چکھ کر یا چھو کر معلوم نہیں کر سکتے، عقل کے ذریعے کوئی آلہ ایجاد کر کے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا، اور ان کے بتانے کی روشنی میں پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسی کائنات کے اندر بہت سے دلائل قائم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کی ایک واضح دلیل ہیں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی ابھی آیات تفسیر ہمارے چل رہی ہے، چونکہ ہمارے اس پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اگلے پروگرام کے ساتھ اور سورہ بقرہ کی مزید آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔